حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ ایک دفعہ مصر کی عورتوں نے آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے دیکھتے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا، اور ان عورتوں کو ہاتھوں کی انگلیوں کے کٹ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے کرتے کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ کے بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا، میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ گناہ جرم عظیم اور امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا، جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کسی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف کو درگزر کرنے کا کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کو ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اسی وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی حضرت یوسف کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن و طعن کر رہی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود بشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کے عیب چھپ جائیں اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھی بھول جائیں گے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو ایسے نوجوان بھی قید کیے گئے جن میں ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق، عادات، اقوال و افعال، کثرت عبادت، شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا انگور کی بیل کے 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگائے ہیں، انگور کے کچے پھل اگ گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں، پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔